السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب ہم نے کہا من و سلوہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ 12 کا عدد یہ ایک ایسا عدد ہے کہ جس میں ایک راز چھپا ہوا ہے جو پروردگار نے عیاں نہیں کیا۔ یہ 12 کا عدد کتنا مبارک عدد ہے۔ یہ مہینے کا عدد 12 ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو نقیب تھے، نقبا جو کہا جاتا ہے، وہ 12 ہیں۔ جناب عیسیٰ کے جو حواری تھے، جو ان کے خاص نائب تھے، وہ سب 12 ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین 12 ہیں۔ لہٰذا یہ 12 کا عدد بہت مبارک ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے عدد بابرکت ہے۔ اس آیت میں مفسدین کا لفظ آیا ہے، یعنی فساد نہ پھیلاؤ، لیکن اس کے بعد فوراً ہی ولا تعصوا بھی آیا ہے، یعنی اسی کے ساتھ۔ تو لا تعصوا کا مطلب یہ ہے کہ شدید قسم کا فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، شدید قسم کا فساد نہ پھیلاؤ۔ دونوں کلموں کا ایک ساتھ آنا ایک ہی آیت میں بیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر، یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ کام فساد ہے، یہ کام قوم میں فساد پھیلائے گا، معاشرے میں فساد پھیلائے گا، لوگوں کو گمراہی میں ڈال دے گا، اس کے باوجود اگر یہ انسان انجام دے رہا ہے، علم کے ساتھ انجام دے رہا ہے، جانتے ہوئے کہ یہ کام فساد ہے اور اس کو انجام دے رہا ہے، تو یہ قابل بخشش نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان سے نہ انجانے میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس سے فساد پھیل گیا تو وہ تو معافی کے قابل ہے۔ خداوند عالم جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس سے غلطی ہو گئی، تو وہ معافی کے قابل ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی شدید عذاب فساد پھیلا رہا ہے جس سے معاشرے میں گڑبڑی اور گمراہی پھیل رہی ہے، تو پھر یہ بخشے جانے کے قابل نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا کہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس آیت میں جو پیغامات ہیں ان میں اہم پیغام یہ کہ انبیاء علیہم السلام دنیاوی غرض بھی مومنین کی پوری کیا کرتے تھے۔ جب مومنین نے کہا تو جناب موسیٰ نے خدا سے پینے کا پانی تک طلب کر لیا۔ استسقا یعنی پینے کا پانی طلب کرنا، سقا یعنی پینے کا پانی طلب کرنا۔ تو جناب موسیٰ نے پانی طلب کیا، لہذا انبیاء علیہ السلام لوگوں کی دنیا کو بھی، دنیاوی غرض اور ضرورت کو بھی پورا کرنے میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے اور اس کو پورا کرتے تھے۔ دوسرا پیغام یہی ہے کہ سب کچھ اللہ سے طلب کریں، کوئی بھی چیز کسی غیر خدا کے سامنے نہیں، سب کچھ اللہ سے طلب کریں، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی خداوند عالم سے طلب کریں۔ حاضر ہے، موجود ہے، مل رہا ہے۔ لیکن ابھی ایک جگہ پہ فساد آیا ہوا تھا، خبروں میں آیا کہ یہ سیلاب گھروں میں بھرا ہوا ہے پانی، سیلاب سے اسی ہندوستان کے ایک علاقے میں گھر ڈوب رہے ہیں، مکانات ڈوب رہے ہیں، سیلاب، پانی ہر جگہ ہے، پانی موجود ہے، لیکن پینے کے پانی کی قلت ایسی ہے کہ لوگ پیاس سے مر رہے ہیں۔ بارش کے پانی نے تباہی مچا دی سیلاب کے ذریعے، لیکن پینے کے پانی سے انسان محروم ہو گیا۔
لہٰذا ہر حال میں خداوند عالم سے انسان کو سب کچھ مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی خداوند عالم سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسباب کا فراہم کرنے والا ہے، اور وہ چاہیں تو اسباب کو ایک ہی چیز کے ذریعے سے ختم بھی کرنے والا ہے۔ ایک ہی عصا ہے جناب موسیٰ کو، اگر اس کو دریائے نیل پہ مار دیا تو دریا میں راستہ بن گیا ہے، دریا خشک ہو گیا، پانی خشک ہو گیا۔ اسی عصا موسیٰ کے ذریعے نیل کا پانی خشک ہو گیا، راستہ بن گیا۔ اسی عصا موسیٰ کو جب پتھر پہ مروایا، پتھر پہ پڑا وہ عصا، تو اس سے چشمے جاری ہو گئے۔ ایک جگہ یہی عصا ذریعہ بن رہا ہے کہ پانی خشک ہو جائے، دوسری جگہ یہی عصا ذریعہ بن رہا ہے کہ پانی سے کے چشمے جاری ہو جائیں، وہ بھی بہترین پانی پینے کے لیے۔ اور یہی نہیں، انبیاء کرام کی دعائیں مقبول ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں انبیاء کرام۔ اگر کسی کے ذہن میں ایک خیال آئے کہ نبی دعا کرتا تو قبول نہیں، نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعویٰ ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا دیکھیں تو انہوں نے جو دعا کیا ہے، اس آیت سے جو پیغام مل رہا ہے کہ عصا کو مارا تو اس سے چشمہ جاری ہو گیا، یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عظیم معجزہ یہ بھی ہے کہ چشمہ ایک نہیں جاری ہوا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور 12 چشمے جاری ہوئے کہ ہر قوم و قبیلے نے اپنے اپنے جگہات کو پہچان لیا، اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیا، اور ہر قوم نے اپنی جگہ سے جا کے پانی کو لیا۔ تو یہ دوسرا عظیم معجزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر کام جب منظم اور سسٹم کے تحت حساب سے جب کام ہوگا، نعمتوں کی تقسیم اگر حساب سے کی جائے گی تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے حق کو پالیں گے۔ قد علم کل اناس مشربہم، جب 12 چشمے جاری ہو گئے تو سب نے اپنے اپنی جگہوں کو پہچان لیا۔ اسی طریقے سے یعنی پیغام یہ ہے کہ دنیا والوں، اگر تمہیں کچھ تقسیم کرنا ہے، کچھ بانٹنا ہے، تو جس کا جو حق ہے وہ دے دو، تو کوئی فساد اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور خاص کر کے یہ بھی پیغام اس آیت میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا، رنگ برنگی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فسادی بن جائے، باغی بن جائے اور فساد پھیلانے لگے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، نہ یہ کہ باغی بن جائے، فسادی بن جائے۔ اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرنا، فساد کو اگر ختم کرنا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ذکر کرو۔ کوئی آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جا رہا ہے تو اس کے سامنے جو آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے اس کو ذرا سا بتا دیجئے، توہین کرنے کی غرض سے نہیں۔ اگر وہ آپ کی نعمتوں کی، آپ کے کیے ہوئے احسان کی ناقدری کر رہا ہے اور آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو بیان کر دیے، ورنہ کبھی بھی ہرگز کسی کے اوپر کیے ہوئے احسان کو گنانا اور بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اس کو اگر بیان کر دیا جائے تو انسان سرکشی اور طغیانی سے پلٹ آتا ہے، ناشکری سے شکر گزاری کی طرف آ جاتا ہے۔ لہذا زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے لیے جو عملی پیغام اس آیت سے مل رہا ہے، بظاہر دنیا میں نہ آسمان سے کھانے پینے کا سامان نازل ہوتا ہے، غذائیں نازل ہوتی ہیں، اور نہ ہی عصا مارنے سے چشمہ نکلتا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے خداوند عالم نے اپنے بندوں کے سامنے سب کچھ کر دیا تاکہ آج کا انسان یعنی ہمارے زمانے کا انسان بھی اس بات کو سمجھ لیں، متوجہ رہیں، غافل نہ ہو اس بات سے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اقتصادی مشکلات آ جائے، بائیکاٹ ہو جائے، ناکہ بندی ہو جائے، معاشی ناکہ بندی کر دی جائے، کچھ بھی ہو جائے، خداوند عالم سارا انتظام کرنے والا ہے، اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے مہربان بندوں کو، اطاعت گزار اور فرمانبردار بندوں کو سب کچھ عطا کرے گا۔ ہمیں آج کی زندگی میں اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، تو پھر کوئی ہمیں دنیا کی مضیقت اور دنیا کی تنگی اور معاشی تنگی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ خدا سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں آنکھ اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے حال پر نہ چھوڑنا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.